السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں اور مومنوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہم ہر انسان تک ہدایت کا پرچم پہنچاتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رخرو ہو جائیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، پارٹ 2، یعنی کائنات کا آغاز اور انجام۔ تو کائنات شروع میں کیا تھی؟ قرآن اور صحیح احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھوں گا آج، اور جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کائنات کا ذکر کیے ہیں، کائنات کیسے شروع ہوئی، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر کیا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی شروعات بتا کر بندے سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کیا اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ پھر سے دوبارہ تمہارے لیے تم کو اٹھ کھڑا کر دے، تمہیں پھر جمع کر دے۔ بعد الموت پر دلیل قائم کی گئی ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج بھی میں کچھ سوالات آپ سے کروں گا تاکہ ہم کائنات کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں اور جو چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کل کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے میں اعادے کے طور پر، ریویژن کے طور پہ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اچھا، قلم والے ابھی بھی ہے کوئی؟ اچھا، قلم ابھی بھی ہے کوئی؟ خیر، حدیث تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش اور پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا۔ یہ دلیلوں کے ساتھ ثابت ہے۔ فی الوقت سعودی عرب کے جتنے علماء کرام ہیں، سب کی کتابیں میں پڑھ رہا تھا، سب نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے سرائے کو مانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ قلم بنانے کے اور آسمان اور زمین بنانے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50,000 سال۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کی تقدیریں لکھ ڈالی۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بنانے سے بہت پہلے اللہ نے پورے کائنات کے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے کیا کر دیا؟ لکھ دیا۔ کتنا پہلے؟ ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے۔ تو صحیح مسلم کی کل میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کہ 50,000 سال پہلے تو گویا کہ عرش، پانی اور قلم، پھر قلم اور آسمان اور زمین کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین بنانے کے لیے کتنے دن لگے یا یوم لگے؟ یوم لگے۔ دن کا ورڈ استعمال کریں گے تو پھر آپ سوالات کے انڈر میں آ جائیں گے۔ کتنے یوم لگے؟ 6 یوم لگے۔ 2 دن زمین کے لیے، پھر 2 دن آسمان، 2 دن زمین بنانے، 2 دن آسمان بنانے، اور اس کے بعد باقی کے 2 دن زمین کو سجانے۔ بنانے اور سجانے میں فرق ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، بعض مشنریز کہتے ہیں قرآن مجید میں بتایا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات کی آیت کوٹ کر کے کہتے ہیں اللہ نے زمین کو آسمان کے بعد دہاہا کیا۔ تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، ارے یہاں تو الٹا جا رہا، پورا سائنس کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین بنائے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بنائے۔ تو ہم کہیں گے وہاں پر بنایا، یہاں پر سجایا۔ بنانے میں اور سجانے میں
فرق ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے مسجد بنا دی, اب اس سال اے سی لگا, اب یہ سجانے کا کام کیا ہے, چلتے رہتا. اگر آپ انور بھائی سے پوچھیں گے بھائی مسجد کب بنی, کبھی بنی, لیکن سجاتے رہتے, ہر سال کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتے رہتا ہے اس کے اندر. سجانے میں اور بنانے میں فرق ہوتا ہے. پہلے فین نہیں تھے برابر, اب فین آ گیا, اب اے سی آ گیا, نہیں تو اب فیوچر میں جو ہے اور کیا کیا چیزیں آنے والی, سہولتیں, اللہ تعالیٰ اور سہولتیں عطا کرے اس مسجد کو, ہر مسجد کو انشاءاللہ, تاکہ لوگ آرام کے ساتھ نماز پڑھیں اور عبادت کے اچھی کریں, دل لگا کر, یہ مقصد ہوتا ہے. تو بنانے میں اور سجانے میں فرق ہے. جب وہ آیت الفاظ پہ آپ غور نہیں کرتے تو چکما دیتے آپ کو اورینٹلسٹ. کبھی بھی آپ قرآن مجید پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو آپ دیکھیں لفظ الگ الگ ہوتے ہیں. وہاں بنانے کا معنی ہوتا ہے, یہاں پر سجانے کا. دہاہا یعنی دہاہا کا ایک معنی کیا ہے, آسٹرچ کا جیسے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے اس ٹائپ میں بنانا, شکل دینا, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی ہے سجانا یعنی پہاڑ, اس کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں, اگانے کی طاقت ہے, مٹی ہے اگانے کی طاقت ہے, پھر اس کے اندر سمندر ہے, نہریں ہیں, یہ تفصیلات. یعنی کہ پوری طریقے سے انسان کو بسانے کے لیے, کیونکہ انسان کو پیدا کیا جا رہا, کتنا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے بارش کا سلسلہ, بادلوں کا سلسلہ, پھر زمین اگانا چاہیے, زمین میں یہ اگنا چاہیے, پھر اس کا سمندر کا اہتمام, پھر سمندر کے ساتھ ساتھ زمین کا اہتمام, پھر سمندر کے جانور الگ, زمین کے جانور الگ, پھر سمندر میں درخت الگ, پھر زمین کے درخت الگ, سمندر کے جانور الگ, پھر زمین کے جانور الگ. کیونکہ انسان کو پیدا, حضرت انسان, کتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اللہ انسان کو اتنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کیا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, یعنی اللہ نے کہا ہم نے عزت دیا آدم علیہ السلام کے اولاد کو. اشرف المخلوقات, کیا کہتے ہیں, اشرف المخلوقات, پورے مخلوقات ہے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے, عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے, جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. پوری کائنات کے جتنے بھی آپ اسپیشیز دیکھیں گے پورے کے پورے اللہ کے مخلوقات ہے. لیکن یہ سب مخلوقات بعد میں, آپ تارے, گیلیکسیز, چاند, کسی کو بھی دیکھ کر اس کو اتنا بڑا مت سمجھے, سب خادم ہے, خادم. یہ آپ کے لیے اللہ نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا سب تمہارے لیے مسخر کر دیے, یوز کرو اس کو, ان سے گھبراؤ مت, ڈرو مت. کئی لوگ پرانے زمانے میں لوگ سورج بڑا ہے, پوجا شروع کر دی, چاند بڑا ہے, چاند کی پوجا شروع کر دی, پہاڑ بڑا ہمالیہ, اس کی پوجا شروع کر دی, ارے گائے سے بہت زیادہ دودھ آ رہا, اس کی پوجا, لوگ جو پوجا پوجا پوجا. اسلام کہتا ہے سب چیزیں جو ہے تمہارے استعمال کی. اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے سب تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں, ان کو تم استعمال کرو. یہ قرآن مجید کا نظریہ. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی تو اب 50,000 سال, اس کے بعد 6 یوم, یوم مانے مدت, ایپوک, اتنے مرحلے میں دن مراد نہیں, کیونکہ اس زمانے میں جیسا آخرت کا دن کہتے ہیں کتنے 1000 سال, اور بعض کو کیسا لگے گا آخرت کا دن 50,000 سال. یعنی کہ آخرت کا دن کے بارے میں آپ دیکھیں, اس دن نہ سورج ہے نہ چاند ہے, وہ دن کیا ہے جو مراد لیا جائے. عربی زبان میں یوم جب کہتے ہیں جو بولنے والا مراد لیتا ہے, تو آپ کہیں گے 6 یوم میں اللہ تعالیٰ نے 50 سال گزرنے کے بعد 6 یوم میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا. پہلے 2 یوم زمین کے, کیونکہ پہلے بیس رہیں گا تو اس کے بعد چھت آئیں گا, ایسا یاد رکھ لینے آسانی سے. اس کے بعد 2 یوم میں آسمان, پھر اس کے بعد 2 یوم زمین کو سجایا گیا. یہ ہمیں تفصیلات قرآن اور صحیح حدیث میں ملتے ہیں. دوسرا سوال, پھر یہ آخری کے جو 2 دن ہے اس کو کتنے مرحلوں میں بانٹا محدثین نے؟ 7. ماشاءاللہ یاد ہو گیا آپ کو. پہلے دن کیا ہے, مٹی, وہ سرفیس جو اگانے والی طاقت ہے زمین پر, یہ سجانے کے بھی کتنے مرحلے ہیں؟ 7. تو پہلی چیز آپ کو جو ملے گی وہ کیا ہے, مٹی. اس کے بعد پہاڑ ملتا, اس کے بعد درخت, سمندر کے درخت, اور اس کے بعد زمین کے درخت, اور اس کے بعد مکروہ یعنی کہ شر, پھر اس کے بعد نور یعنی کہ خیر, پھر اس کے بعد یعنی نور کا معنی, اس کے بعد کیا ملا, جانور, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام. اور آج کل کے جو سائنسدان ترتیب بتاتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں, مٹی,
پہاڑ، درخت، اس کے بعد جو ہے سمندر کے جانور پہلے، بعد میں زمین کے جانور. یہاں حدیث میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے نون یعنی مچھلی کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد زمین کے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے. کوئی کانٹرڈکشن نہیں. الحمدللہ. پھنستا ہے ادھر دوسری کتابیں پھنس جاتی، دوسرے مذہبی کتابیں پھنس جاتی ہیں. لیکن آج کل کے جتنے بھی ریسرچ ہو رہے ہیں الحمدللہ قرآن مجید میں ان سب کے ریسرچ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، کیونکہ سائنس کا آج ایک کہتی ہے کل ایک بات کہتی ہے، تو ہم کو اس میں پرابلم میں آنے کی بات نہیں ہے، ہم کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان 2 دن میں بنایا، جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر سارے پلانٹس کی بات ہو جائے گی، سورج اور چاند، یہ سب چیزیں. تو اس کے بعد جب 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے جب سجایا، درختوں کی بات ہو رہی تو آلریڈی سورج کی بات ہو چکی تھی، لہذا کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور کیا کیا آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. اور میں کچھ سوالات آج پھر اور بھی لایا ہوں، اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ایک سولار سسٹم ہوتا ہے، نہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں ارتھ ریوولز اراؤنڈ دی سن، سورج کے اطراف جو ہے یہ گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کہ قرآن مجید میں کہا ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں کیا کر رہی ہے، ایک اس کی اپنی شکل میں وہ گھوم رہی ہے. یا تو روٹیٹ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں جیسے کچھ چیزوں کے بارے زمین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹیٹ ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ رات اور دن کا آنا جانا لگا ہوا. اور ساتھ میں کیا ہے، ریوالو بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے پورا 365 ڈیز مکمل ہوتے. اور یہ سورج کے اطراف گھوم رہا ہے. تو سورج اور چاند یا جو بھی چیز آپ کہیں گے اس کو کہتے ہیں آربٹ. اور قرآن مجید میں اس کو کیا کہا گیا؟ کل فی فلک. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 31 32 33 پڑھتے چلے جاتے. یہاں پر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 36 اس کے بعد 37 اور 38. آپ یاد رکھیں اس کے اندر پورا سولار سسٹم کے بارے میں بتایا گیا تفصیلی طور پر. اس کے اندر کیا ورڈ ہے؟ کل فی فلک یسبحون. ہر چیز اپنے آربٹ میں فلک میں گھوم رہی ہے. یعنی مطلب ہے کہ ہر ایک کی شکل الگ ہوگی، کہیں روٹیشن ہوگا، کہیں ریولوشن ہوگا، ہر ایک کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں. اور قرآن مجید میں بتایا گیا والشمس تجری لمستقر لہا. یہ پورے مل کر پھر کہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ پھر یہ پورا سولار سسٹم، یہ پورے چیز مل کر پھر کہیں یہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب شکلیں الگ الگ ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے، جیسا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو اس زمانے میں کہا قرآن مجید میں کواکب کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں نجوم کا بھی ذکر. کواکب کہتے ہیں وہ سیاروں کی 2 قسمیں کرتے ہیں، آسمان میں جو تارے ہیں اس کی 2 قسمیں کرتے ہیں. کچھ تارے ایسے ہیں جو آپ کو ایسا لگے گا جیسے رکے ہوئے ہیں، حقیقت میں آج کی سائنس کہتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ حرکت میں. اور کچھ تارے ہیں جو زیادہ حرکت کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو زیادہ حرکت کرتے ہیں اور کم حرکت کرتے دونوں کے لیے بھی نجوم کا ورڈ آیا. لیکن کواکب کا ورڈ جہاں پر آیا اس سے مراد یہ جو آہستہ سے حرکت کرتے، جو پلانٹس جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹس، اس کو کواکب کہا. تو قرآن مجید میں کواکب، کوکب اور کواکب، یعنی کہ آپ یوں کہیے کہ ذرا بڑے قسم کے تاروں کی الگ الگ قسمیں بنائی ہیں. یعنی کچھ ثوابت ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بھائی کچھ ہلنے والے، حرکت کرنے والے، کچھ حرکت نہیں کرنے والے. لیکن آج کے سائنس کہتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ایک خاص قسم کی حرکت ہوتی ہے. قرآن مجید نے بہت پہلے کہہ دیا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں حرکت میں ہے. تو الحمدللہ سائنس کو وہیں پر لوٹنا ہے جہاں پر قرآن مجید. کیوں؟ قرآن مجید میں سائنس کے خلاف نہیں جانے کوئی لاجک دے سکتے آپ لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی پوائنٹ بتائیے کہ قرآن مجید صحیح سائنس اور قرآن مجید جو صحیح سائنس ہے، جیسے فیکٹ ہے، تھیوریز بدلتے رہتے، فیکٹ یہ آپس میں نہیں ٹکراتے. ایک سمپل لاجک میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے یہ پوری کائنات کس نے بنائی؟ تو اللہ کو نہیں معلوم. قرآن مجید اتارے کون؟ اللہ تعالیٰ. جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانتا کیا؟ تو لہذا اختلاف ہونے کا چانس ہی نہیں، کیونکہ پوری کائنات کیا ہے؟ فعل اللہ، اللہ کا فعل ہے، کام. اور قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام.
کلام اللہ اور فعل اللہ کیسے کانٹرڈکٹ ہو سکتا؟ اللہ کا عمل اور اللہ کا کلام آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو آپ پلانٹ کا، جیسے آپ کہتے ہیں 100 بلین گیلیکسیز ہے کہہ رہے ہیں، اور ہر گیلیکسی، ملکی وے گیلیکسی میں 200 بلین تارے ہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب سوال یہ ہے، اب آپ لوگوں سے سوال میرا ہے، آسمان 7 ہے کہ 1 ہے؟ قرآن پڑھنے والا، ہم قرآن پڑھتے تو قرآن میں کیا کہا گیا بار بار؟ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ تو آسمان 7 ہے، اور یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سسٹم ہے سولار سسٹم آپ کہہ رہے ہیں، مختلف قسم کے تاروں کا، ہر آسمان میں ہے یا پھر صرف یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم کو تو خیر جو نظر آ رہا ہے، ابھی تک کوئی آدمی سائنس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آسمان کیا ہے تو کہتے ہیں ناٹ ڈیفائن اٹ، ابھی تک اس کی کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ یعنی آسمان کا ڈیفینیشن کیا سائنس کے پاس معلوم؟ ناٹ ڈیفائنڈ یٹ، یعنی بیونڈ ڈسکرپشن۔ اب اس کو ڈسکرائب کرنا، ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی آسمان ہے تو پتا چل رہا ہے کہ آسمان کا ایکسپینڈنگ آف دی یونیورس، ابھی پھیلتے جا رہا ہے، ابھی آسان نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنا۔ تو قرآن مجید ابھی سائنس بول رہی ہے کہ بھئی ایک آسمان کو دریافت کرنا ہے، تو قرآن نے کہا ایسے 7 ہے، ابھی 1 پہ لگے ہوئے، ابھی 7 کرتے ہیں ابھی، اور یعنی قرآن ایڈوانس ہے، سائنس کیا ہے؟ پیچھے ہے۔ ابھی سائنس کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اتنے ٹولز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پہنچ سکے، کیونکہ قرآن میں بہت ایڈوانس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غیب کا جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ سب کہاں پر کیا کیا ہے۔ جب اللہ نے کلام کیا تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہے، بندوں کو نہیں معلوم، کمی ہمارے اندر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کو پوری دنیا مل کر گھیر نہیں سکتی، وہ بس کن فیکون والا معاملہ ہے۔ تو ادھر گیلیکسیز وہ جو ایکسپینڈنگ آف یونیورس ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پلانٹس آپ کہہ رہے ہیں یا سولار سسٹم کہہ رہے ہیں آپ، یہ پورے 7 آسمانوں میں یا ایک ہی آسمان میں؟ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا مطالعہ آپ کا؟ پڑھتے ہیں قرآن مجید؟ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ غور کریے یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے آسمان کو طبق در طبق بنایا، یعنی ایک آسمان کے اوپر اور ایک آسمان، ایک آسمان کے اوپر اور ایک آسمان۔ کیا ہر آسمان ملا ہوا ہے یا الگ الگ ہے؟ دلیل؟ بغیر دلیل کے ایسا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی ایسا ہی بولنا، ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہی بولے دلیل ہے تو نہیں۔ معراج کی رات میں ہے، ایک ایک آسمان پہ جا رہے تھے تو ہر نبی، اس کا مطلب فاصلہ تھا، اس لیے کہتے ہیں فاصلہ تھا، ایسا نہیں چپکے ہوئے، اس کا مطلب۔ اور آخری میں اوپر، سب سے اوپر کیا ملے گا؟ جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جو درمیان میں ہے وہ کون سا ہے؟ الفردوس۔ پھر اس کے بعد اس کا جو گنبد کی طرح ہے عرش، وہاں ہے تخت، سب سے آخر المخلوقات، سب سے آخری مخلوقات، وہ مخلوقات اینڈ ہے، اس کے بعد مخلوقات کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ تصور۔ تو کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے آسمانوں کو طبق در طبق بنایا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، تم اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نابرابری نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، بار بار دیکھ لو، بار بار دیکھ لو ادھر،
تمہارے حل ترى من فطور، کیا تم کو آسمان میں کوئی رخنا، کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، ایک نہیں بار بار دیکھ لو. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری طرف نگاہ لوٹ کر آئے گی، تھکی بھی رہے گی، ذلت کے مارے تم کو کوئی اس کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد آگے کہہ رہے وہ کون سا آسمان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاروں کا پورا جال بچھایا ہے، اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیاوی آسمان، آسمان ہے قریبی آسمان ہے، دور کا آسمان ہے. 7 آسمانوں میں سب سے قریبی آسمان کون ہے؟ جو ہمارے قریب ہے. لیکن آج تک بھی آپ جو ایک زمانے میں کہتے تھے یہ آسمان ہے، بعد میں پتہ چلا وہ بادل ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا یہ جو ایٹماسفیئر ہوتے ہیں، 7 قسم کے جو لیئر ہوتے، کہا یہ بھی آسمان کے نیچے کے ہی ہیں. اب یہ کائنات پہ ہبل ٹیلیسکوپ کی بات کریں گے آپ، جب اس پہ غور کیا گیا، غور کیوں کرتے، غور کیوں کرے آخری میں کنکلوژن کیا ہے؟ موبائل وجود میں آ گیا، انٹرنیٹ، آپ سارے جو فون کا بہت سارے چیزیں آپ جو استعمال کریں آسمان سے بہت سارے، لیکن یہ سب آسمان کے نیچے کے ہی بھی سے ابھی آسمان تک پہنچا نہیں آدمی. آخر آسمان ہے کیا، کہاں تک ہے، کتنا ہے؟ ابھی پہلا آسمان ہی ناٹ ڈسکور یٹ. 2 چیزوں کے بارے میں سائنس کہتی ہے، انسان ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، آسمان ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا برابر. کہہ رہا ہے قرآن مجید ہم نے دنیاوی آسمان کو سجایا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں باقی کے آسمانوں کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ دنیاوی آسمان کنفرم ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہہ دیا گیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو، قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا، دیکھنے میں وہ آپ کو روشنی کی طرح جو نظر آتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم ينظروا الى السماء، کیا وہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے بنایا. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کیسے ہم نے سجا دیا آسمان کو، اس کے اندر تمہیں کوئی رخنا، کوئی کسی بھی قسم کی کمزوری نظر نہیں آتی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا. اب زمین جو ہے سورہ نوح پڑھ کر بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بساطا بنایا، بساط مانے بیڈ شیٹ کی طرح. تو کہتے ہیں اچھا آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کیا زمین فلیٹ ہے یا زمین جو ہے گول ہے؟ کیا جواب ہے؟ پھر قرآن مجید میں بساطا، ہم نے زمین کو بچھا دیا، تو بساطا بچھا دیا اس کا مطلب فلیٹ ہے، جیسا عباد الرحمن میں یہ سب چیزیں ایک دم فلیٹ کی طرح بچھی ہوئی ہے. کیا جواب ہے جی؟ تو فلیٹ ہے مانتے آپ؟ ہاں جی ہاں جی ہاں. یعنی کہ اب سب سے پہلے لوگوں کے پاس غلط فہمی یہ ہے، کوئی بھی چیز کارپیٹ ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہو کہ کارپیٹ صرف فلیٹ ہی ہوتی، کارپیٹ گول نہیں ہوتی. تو کارپیٹ کے ورڈ سے اتنا پرابلم میں کیا؟ گول کارپیٹ بھی رہتی ہے، لمبی کارپیٹ بھی رہتی ہے. آپ جیسے بھی اگر آپ ایک گول چیز پر کارپیٹ بچھائے تو گول ہو جاتی ہے. کارپیٹ کیا اس کی اپنی کوئی سائز تھوڑی ہے،
اس کا کوئی اپنی شکل تھوڑی ہے. آپ اگر ایک گول چیز پہ کارپیٹ ہے تو وہ گول ہو جائے گی, اگر آپ چوڑے پہ بٹھائے تو قرآن میں کارپیٹ کہا, اس میں چوڑا گول یہ سب آپ لوگوں نے نکال لیا. پہلا جواب سوال. دوسرا سوال یہ ہے, دوسرا اس کا جواب یہ ہے, اگر میں ایک گول چیز ہے اب ایسا دیکھوں گا تو وہ گول دکھے گی, ٹھیک ہے. اب اگر یہ گول کو میں اب ایسے کرتے 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 مان لیجئے میں نے تو ایک 10,000 کلومیٹر تک پھیلا دیا, تو وہ دیکھنے میں تو گول ہی ہے, لیکن وقتیہ طور پہ مجھے سامنے کیا نظر آئے گی, وہ دیکھنے میں تو چلتا ہو. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو نظر آنا الگ ہے, محسوس الگ ہے, معقول الگ ہے. معقولاً تو گول ہی ہے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تب بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کے دن سائنس یہ کہے کہ سورج حرکت میں نہیں ہے, کبھی کہتا ہے سائنس اگر کہ سورج حرکت میں ہے, قرآن مجید کہیں سے بھی کانٹرڈکٹ نہیں, ہم دونوں بھی معنی, قرآن مجید میں الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ دونوں کے بھی ہم معنی بتا لے سکتے. مثال کے طور پر جو نظر آتا ہے دیکھنے میں حرکت, مثال کے طور پہ ذوالقرنین نے کہا میں نے دیکھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے, تو کیا پانی میں ڈوبتا ہے کیا؟ اس کو نظر آیا. تو عرب جب زبان میں گفتگو ہوتی جیسے آپ کہتے ہیں سن رائز, سن سیٹ, تو کہیں جا کے گر گیا, تو کہیں سے واقع وہ زبان ایک الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. حقیقت زبان میں جو گفتگو ہوتی ہے, انسان جو دیکھتا ہے اس کے حساب سے الفاظ ہوتے, تو لہذا کوئی کانٹرڈکشن کی وجہ نہیں ہے. اور اگر حرکت میں بھی ہے تو حقیقت میں قرآن مجید میں کہا گیا کل فی فلک یسبحون, ہر چیز حرکت میں ہے. فلک کا مطلب ہوتا ہے جیسے چرخہ ہوتا ہے تاگے بنانے کا چرخہ, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فلک الغزال, یعنی تاگا بنانے کے لیے جو چرخہ ہوتا تھا, وہ گاندھی جی جو یوز کرتے ہیں چرخہ اس کو کہتے ہیں, جو تاگا بنا, تو اس کو عربی زبان میں فلک, ایسی چیز جو کہ گھومتے رہتی ہے, عربی زبان میں ایسے چیز کو کہتے ہیں فلک. تو اگر آپ کل کے لیے کہنا ہے حرکت میں ہے تب بھی ممکن ہے. اگر آپ کہتے ہیں بھئی نظر نہیں آ رہا نا, یا نظر آ رہا, تو آپ کہیں نظر جو آ رہا ہے اس کے حساب سے الگ ہے, نظر نہیں آنا اس کے حساب سے الگ ہے. تو قرآن مجید میں جو الفاظ ہے, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کسی بھی جگہ سے تم کوئی بھی ٹائپ کا بدل لے سائنس, لیکن قرآن مجید میں جو الفاظ جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ہر ایک کا ہم جواب دے کے نکل سکتے. کہہ رہے کیا کانفیڈنس ہے, دیکھ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مہارت. چلیے آئے اور کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید زمین کے بارے میں. بسم اللہ میں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا, زمین کو جب ہم نے پھیلایا اس کے اوپر ہم نے بھاری بھاری پہاڑ, رواسیہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو اندر گھس جائے, پیگ, جیسے کیلے کو آپ مارتے ہیں تو کہتے جیسے پہاڑ ہے اتنا نیچے بھی ہے. بہت پہلے قرآن مجید میں کہہ دیا گیا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اس کے بعد پانی کا سلسلہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. میں چند ہی آیتیں پیش کر رہا ہوں, قرآن مجید میں اتنی آیتیں ہیں, میں آپ کو صرف چسکا لگا رہا ہوں تاکہ آپ رمضان مبارک میں کیا پڑھیں, ان آیتوں پر غور کریں, نشانیوں پر غور کریں. چلیے آپ کو میں زمین کے اندر کے ڈیٹیل کے طرف لے کر چلتا ہوں. سورہ رات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمان میں پلر نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھے بغیر پلر کے کیسے ٹھہرا ہوا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور آگے پھر زمین کے بارے میں, اس کے بعد سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 4 پڑھیا. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سرفیس کے اندر ایسے چیزیں بنائی ہیں, آپ دیکھتے ہیں تربوز رنگ الگ, آم رنگ الگ, زمین ہے پوری, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے پانی تو ایک ہی ہے. بعض اوقات کسان ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک کھیت کے اندر الگ الگ ورائٹی آ رہے, یعنی کسان بھی ایک ہے, پانی بھی ایک ہے,
لیکن یہ کون وہ ذات ہے جو مزہ الگ الگ، اس آم کا مزہ الگ ہے، جام کا مزہ الگ ہے، تربوز کا مزہ الگ ہے، یہ زمین جو اگا رہی ہے ترکاریوں کا مزہ الگ ہے، آخر کون ہے؟ کوئی تو ہوگا جو پورے اتنا ایک سسٹمیٹک انداز میں اس کو لے کر جا رہا ہوگا۔ یہ جو ایتھسٹ ہیں ان کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر بتائیں، ان کو سوال کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں جو لوگ بھی ایتھسٹ بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں نا، آپ جواب دینے کے بجائے ان سے سوالات زیادہ شروع کر دیں۔ آپ کو ہرانے کا طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے؟ ایتھسٹ جو آتے ہیں یا ایگنوسٹک جو آتے ہیں ان سے پوچھیں، اچھا ایسا ہے کیا؟ مائکروسکوپ کے ذریعے سے تم نے کائنات کو پڑھا اور کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے کہ مائکروسکوپ کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا سر؟ مائکروسکوپ کو بنایا کسی نے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اتنی کائنات پڑھ لی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کمپیوٹر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، مائکروسکوپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ٹیلیسکوپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ جب یہ نہیں بن سکتا تو اتنی پوری حیرت کن کائنات پوری کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمین کے بارے میں کہہ رہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ۔ زمین میں ٹکڑے ہیں قریب قریب، یعنی اس کے اندر، میں جب یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی جب میں سری لنکا گیا، ہر آیت میں دیکھتا ہوں تو الگ الگ ملکوں کو جانے کے بعد سمجھ میں آتی بعض اوقات۔ میں جب سری لنکا گیا تو وہاں پر ایک پہچانت والوں نے کہا چلو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ زمین میں جواہرات کیسے نکلتے۔ تو زمین میں لیئر سے پورے بنے، اس کے اندر پورا ایسا اتارا گیا ہے، اور ہر لیئر کے جواہرات الگ قسم کے، جتنا زمین کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں پھر اس کے الگ ہے، وہ رنگ الگ ہے، فیروزہ رنگ کا ہے، پتھر، ہر ایک کی قیمت الگ الگ، اور اتنے صفائی کے ساتھ وہ لوگ بتا رہے ہیں پورا، اور وہ باقاعدہ جہاں پر وہ جاتا ہے ڈیپتھ میں، تو مجھے دیکھ کر آ رہے، قرآن مجید میں بھی ہے، پرتیں ہیں الگ الگ قسم کی۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگور کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہے، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، ڈالیوں والے بغیر ڈالیوں والے، یُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہر ایک کا مزہ اور ٹیسٹ اور ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کے فائدے، ہر چیز کے الگ الگ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، کائنات کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مرنے کے بعد کے زندگی میں شک میں پڑے ہوئے۔ پھر آئے دیکھیں، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب کرنا ہے تو آپ تعجب کریے ان لوگوں پر، اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اے اللہ کے نبی یہ لوگوں پہ تعجب تو کریے، کہتے ہیں کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے بنائے گا کیا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میں نے چند آیتیں پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ رمضان مبارک میں آپ قرآن اٹھائے تو کیا پڑھیں؟
کائنات کے نشانیوں کو جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس کے ذریعے سے خالق کا تصور، اللہ کا تصور اور اللہ کی عظمت کا تصور بھی ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھا سکتے۔ ایک مرتبہ جب پیدا کر دیے تو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ کمپیوٹر انوینٹ کرنا مشکل ہے، انوینٹ ہونے کے بعد کاپی نکلنا تو بہت آسان بات ہے۔ اصل میں سب سے پہلے تو پہلی مرتبہ کوئی چیز لا انیشیٹ کرنا سب سے مشکل ہے، کاپی کرنا تو دنیا میں بہت آسان ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمپل لاجک میں قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے۔ اب پھر سوال آپ کے لیے، عرش اور کرسی سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ بعض مفسرین بعض کا قول یہ ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عرش اور کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، سارے سعودی عرب کے جید علماء کرام نے اس بارے میں کنکلوژن کہ شیخ عثمان الدارمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، جنہوں نے الرد علی بشر المریسی پر ایک کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے کئی حدیثیں جمع کی ہیں، تو اس کے اندر بھی جمع کیا ہے العرش نامی کتاب ہے، ابن ابی شیبہ کی مختصر العلو، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح اور ضعیف کیا۔ تو بہرحال عرش الگ ہے اور کرسی الگ ہے۔ عرش کو اٹھانے والا فرشتہ کتنا بڑا ہے، کچھ اندازہ ہے کوئی حد؟ ہاں بتائیے۔ 700 سال کا، ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں السلسلہ الصحیحہ میں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگائیے، جو عرش کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ پوری کائنات جتنی بھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہ 100 ملین گیلیکسیز دماغ میں رکھیے، ایک ملکی وے گیلیکسی میں 200 بلین تارے، اب یہ کئی تو ایسے تارے ہیں جو سورج سے بھی بڑے بڑے، یہ سب، اب یہ زمین ہی ابھی تک ہم نہیں پھر سکے پورا، زمین ہی ابھی بھی پورا نہیں پھر سکے، یہ سب تصور میں لاتے ہوئے پوری کائنات ایک طرف، تو کہا کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کیا ہے؟ ایک صحرا میں جیسے کہ انگوٹھی پھینک دی گئی، تو انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات اتنی ہی چھوٹی ہے۔ پھر کہا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے؟ پھر کرسی چھوٹے انگوٹھی کے مانند، اور عرش کیا ہے؟ ایک صحرا کے۔ اس کو بھی علماء کرام نے آتھینٹک کہا۔ اب یہ عرش جب اتنا بڑا ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ قیامت کے دن کے فرشتوں کے بارے میں ہیں 8، لیکن اب کتنے ہیں نہیں معلوم، سب ضعیف روایتیں۔ کروبین آپ نے سنا ہوگا، کروبیاں، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں۔ کیا ہے وہ مشہور شعر ہے نا، کچھ یاد ہے کسی کو؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، لیکن یہ وہ ضعیف روایت ہے، اس کی بنیاد پہ شعر بھی اب ضعیف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ایسا کچھ بھی نہیں، فرشتوں کے نام کتنے ہیں بھی نہیں معلوم۔ ہاں البتہ ایک فرشتے کے بارے میں ڈسکرپشن صحیح حدیث میں ملا ہے، وہ ایک فرشتے کا ڈسکرپشن کتنا ہے؟ کان سے لے کے یہ عاتق، اس کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 700 سال کا فاصلہ، چلنے کا کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا، اتنا لگے گا۔ تو جو مخلوقات ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب آدم علیہ السلام کتنے فٹ کے بتایا تھا کل، یاد ہے؟ 147۔ اگر آپ 75 سینٹی میٹر کو لیتے جائیں ایک ہاتھ، 60 ذراع، تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 147 فٹ، اگر 75 کے سینٹی میٹر کے حساب سے، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کا ہاتھ چھوٹا رہتا، بعض لوگ کا بڑا رہتا، تو بولے بھائی ایک طے کر کے چلیں گے 75 سینٹی میٹر، تو میں ذرا کیلکولیٹ کرا 75 سینٹی میٹر، میری عادت ہے ذرا کیلکولیشن کرنے کا شوق ہے، تو میں تھوڑا ایسے ہی 60 ہے ایسا بولنے کے بجائے تصور کرے، تو مسجد عباد الرحمان کے جیسے کتنے اوپر چلے جائیں گے؟ شاید 5-6 نکل جائیں گے اوپر، اتنے بڑے آدم علیہ السلام، یعنی اس زمانے میں جو آپ کو تصور، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ، عرش اور پانی، پھر اس کے بعد قلم، اس کے 50,000 سال کے بعد آسمان اور زمین کا 6 ایام میں سے آخری کے جو 2 ایام ہیں اس کے 7 مرحلے، وہ 7ویں مرحلے میں کس کو پیدا کر رہے اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام۔ کلیئرٹی آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، اس سے پہلے ہو گئے وہ سب،
کیونکہ جس وقت پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی بات کر رہے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے والے. کل میں ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ روح کا جو سفر ہے، کل میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. کل جو ہے آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی، وہ روح پھر اس کے بعد یہ پھر روح انسانوں میں رحم مادر میں، جب ماں کے رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت پر جو روح پھینکی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عالم بالا کیا ہے، عالم مثال کیا ہے، عالم ذر کیا ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا. پھر اس کے بعد ایک عالم دنیا، یہ وہ عالم ہے جو دنیا خریب میں. پھر ایک عالم برزخ ہے مرنے کے بعد کا. پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے. پھر یہ سب کیا ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد. ہم ابھی کائنات کے آغاز میں ہیں، انسان کے آغاز میں ہیں. کل اور آدم علیہ السلام اور روح کے بارے میں تفصیلی طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. ابھی میں آپ کے سامنے عرش اور کرسی کے بارے میں تھوڑی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. عرش اور کرسی یعنی کہ دونوں الگ الگ چیزیں. کرسی کے بارے میں کرسی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موضع القدمین، یہ اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے. اس کا مطلب عرش الگ، کرسی الگ. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، بس اتنا ہی کہیں گے. کھڑا ہوا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس عرش کا محتاج ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں اوپر مطلب کیا؟ اوپر بیٹھے ہوئے کیا؟ ضروری نہیں ہے بھائی. میرے اوپر چھت ہے، چھت دور بھی ہو سکتی، تو میرے اوپر ٹوپی بھی ہے، ٹوپی خرید بھی ہوتی. اوپر ہے تو بس اوپر ہے. کیسے تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ارتفاع ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا. تفصیلات میں نے الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. نہیں معلوم، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص آ کر کہا دے تفصیلات بتاؤ. کہا استواء معلوم ہے عرش کے اوپر، والکیف مجہول، اس کے کیفیت کے بارے میں نہیں معلوم ہے. والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اب ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی ہے. اللہ کے لیے آنکھ ہے نہیں ہے؟ ہے. کیسی ہے؟ تفصیل میں نہیں جائیں گے. امریکہ میں جا بیان دے رہا تھا، ایک بوڑھی خاتون، تو انہوں نے کہا میں ابھی تک اللہ کو عبادت کر رہی تھی، اللہ ایک نور ہے نور ہے. آپ بولے جب سے ڈر پیدا ہو گیا اللہ کو آنکھ بھی ہے. اب میں ابھی تک کون سے اللہ کی عبادت کر رہی تھی مجھے معلوم ہی نہیں. اللہ کو ہاتھ ہے؟ میں نے کہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کے لیے آنکھ ہے؟ ہاں. کہاں ہے؟ کھول کے بتاؤ. میں یہ عمر میں ابھی تک میں جو عبادت کر رہی ہوں، 50-60 سال سے جو عبادت کر رہی ہوں، مجھے آج تک یہ نہیں معلوم ہے کون سے اللہ کی بات کر. میں ایک الگ ہی اللہ کی گفتگو. قرآن مجید میں جو اللہ کا تعارف ہے وہ تعارف آپ کو حاصل کرنا ہے. قرآن مجید پڑھتے وقت پر آنکھیں کھول کھول کے پڑھنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، اور دونوں بھی ہاتھ کیا ہے؟ یمین ہے کہا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، وجہ. جیسے جیسے آپ قرآن میں پڑھتے جائیں گے وہ عقیدہ پتہ نہیں کون سے اللہ کے بارے میں آپ کیا تصور کر کے، جب تک وہ اللہ کا تعارف جو قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے، جب تک وہ تعارف ہم کو صحابہ کے طریقے پر ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر یہ گناہوں کی جو کیفیت ہے یہ پھر بڑھتی چلے جائے گی. صحیح طور پر تعارف ہوگا تو گناہ کرنے ڈر ہوگا آدمی کو. اللہ کا تعارف نہیں ہوگا. ہر ایک کا تعارف ہے، ولیوں کا تعارف، اسپورٹس، دنیا کے بہت سارے الگ الگ شخصیتوں تعارف ہے، لیکن اللہ کا تعارف نہیں. اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. کرسی اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ. عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. عرش کو تھامنے والے فرشتے کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دیا. پھر عرش کے نیچے جو پانی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پانی کا جو بخارات یعنی کہ کھولنے کے بعد جو بخارات آتے، اسٹیم، یہ جو کھولتا پانی اس کے جو بخارات ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے آسمان بنائے. اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں. جنوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ ایک ایسا انگارہ جو بھڑک رہا تھا، اس کے اندر آگ تھی، دھواں اور آگ. من مارج من نار. اور فرشتوں کس سے بنایا گیا؟ نور سے بنایا گیا. اور ابلیس جو ہے جنوں میں کا حصہ ہے، فرشتوں میں کا نہیں. وہ من گھڑت روایتیں ہیں.
پہلے بہت بڑا نیک تھا بعد میں بھٹ، ایسا روایت قرآن مجید میں ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے آیت نمبر 50 کے اندر کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کیا تھا؟ جنوں میں سے تھا، یعنی اس کی شروعات، تو شروعات اوریجن جو ہوتا ہے وہ آگ کا ہے۔ اب ایک صاحب یہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا، اتنا اس کا گلا، کیونکہ وہ تھتارا تھا، گلا دبایا تو اس سے تھوک نکلا اور ہاتھ میں جو ٹھنڈا ٹھنڈا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اب سوال لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھنڈک کہاں سے آ گئی؟ وہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں نا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا، آپ کو مارے تو دھول نکلتی کیا؟ شروعات کی بات ہے، نہیں وہ شروعات کی، شروعات اوریجن کہتے ہیں اس کو۔ بعد میں ہم اب چمڑے کے نہیں، چمڑے کے مارتے دھول نکل رہی، بولتا ہو شے میں مٹی کا بنا ہوا، بولے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اوریجن الگ چیز ہوتا ہے، بعد میں کیا بن جاتا اللہ کو مانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اب جو تقدیر لکھی گئی، تقدیر کے بارے میں ایک تقدیر وہ ہے تقدیر کائناتی، پوری کائنات کی تقدیر، وہ لوح محفوظ کی۔ دوسری ہے تقدیر انسانی، صرف آدم علیہ السلام کو ان کے پیٹ پہ مارا گیا، قیامت تک آنے والے چھوٹے چھوٹے زر کی شکل میں پورے بتا دیے گئے، جنتی اور جہنمیوں کا سیگریگیشن۔ اب سوال اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جنت اور جہنم کا جب اعلان کر دیا تو پھر ہم جو عمل کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا، تو ایڈوانس میں اللہ نے لکھ لیا۔ وہ علم، کتابت، مشیت، خلق، کہتے تقدیر کے 4 مرحلے ہیں۔ اللہ جانتا تھا، اور اللہ اتنا جانتا ہے، عالم الغیب ہے کہ کون کیا کرے گا، اللہ کو ایڈوانس میں لکھ لیے۔ تقدیر ظلم کا نام نہیں ہے، ایڈوانس میں لکھ لینے کا نام ہے بس۔ آپ اگر کسی سے پوچھتے بھائی مجھے ولیمہ کرنا ہے تو آپ کتنا اندازہ ہوگا، تو بولتا 10 لاکھ رکھو بھائی، آپ جو بول رہے اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ایسا یہ ہونا، یہ ایٹم ہونا، تو بول رہا 10 لاکھ، تو آپ بولتے تم 10 لاکھ بولے بول کے مجھے ایسا خرچہ ہے، بولتے ایسی بات نہیں بھائی، مجھے اندازہ ہے آپ کیا کیا بول۔ اس کی وجہ سے ایک آدمی اندازے سے ایڈوانس میں اتنا بول سکتا ہے، تو اللہ اندازے سے نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ کس پر بولتے ہیں؟ علم کی، اللہ عالم الغیب ہے۔ تو کون کیا کرے گا اللہ نے وہ لکھا، لیکن اللہ نے کسی کو زبردستی کر کے جہنم میں بھیجا نہیں۔ دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ صف نمبر 61 کے آیت نمبر 5 میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ اس کو بھٹکاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہہ رہے اتنا کالا آدمی جنت میں آ جا رہا، نہیں آئے تو کہتا اٹھا کے جہنم میں، ایسا کچھ ہے کیا؟ ارے اتنا گورا آدمی جہنم میں نہیں جانا بھائی، یہ آدمی اگر ادھر رہا تو اچھا، آ جاؤ بھائی تم جنت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ایسی پارشلٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انسان سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ شکر کے راستے پہ آتا ہے یا کفر کے راستے پر یا نافرمانی کے راستے پر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دونوں کے درمیان آزادی دی ہے۔ اب کہاں کا ظلم ہے؟ تو ایک وہ تقدیر کائناتی، پوری کائنات، دوسرا تقدیر انسانی جو آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، ایک ہے تقدیر آدمی، انڈیویجل، ہر ایک کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ آدمی کتنے سال رہے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کب اس کی موت آئے گی، یہ عمل کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں فیصلہ کیا کہ ہر ایک کی اس کی تقدیر فرشتوں کے اللہ تعالیٰ حوالہ، تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر حکم دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈیویجل تقدیر، یہ الگ ہے۔ چوتھی تقدیر ہے سال بھر کی تقدیر، یہ کب لکھی جاتی ہے؟ شعبان میں نہیں، کہاں پر؟ لیلۃ القدر، قدر سے تقدیر، یاد رکھ لیجئے، قدر سے تقدیر لکھی جانے والی رات، یعنی یہ 5 جو طاق راتیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک ایسی رات ہو سکتی ہے جس کے اندر تقدیر حوالے کی جاتی ہے فرشتوں کو، کہ بھئی اگر یہ آدمی اگر دعا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر بانٹی جا رہے اور تم سو رہے ہو، جاگو اور جاگ کر اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ آنے والے سال میں مجھے بیمار مت کرو، آنے والے سال میں قرضوں سے باہر نکال دو، آنے والے سال میں عمرہ جانے کی توفیق، اگر آپ بولیں گے تو آپ کی تقدیر میں دعاؤں کا ٹائم ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، فرشتوں کو جو ہے اصل لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اپنے پورے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے ایڈوانس میں لکھ لیا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس سے یہ مصیبت ٹلا دو،
اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اس سے دعا یہ مصیبت مت ٹلاؤ. یہ فرشتوں کو اب نہیں معلوم کہ بندہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا. تو اللہ نے لوح محفوظ میں جب لکھا تو اپنے علم سے لکھا. یہاں پر جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے فرشتوں کے حساب سے، فرشتوں کو نہیں معلوم کہ بندہ کیا کرے گا. تو دونوں کو ملا کر. اور ایک ہوتی ہے تقدیر یومی، یعنی ایک آدمی اگر مان لیجئے لیلۃ القدر میں برابر عبادت نہیں کر سکا اور بعد میں جو ہے ہر رات ہر دن کل یوم ہوا فی شان، ہر پل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آن ہے. تو جب جب دعائیں کریے، جب جب دعائیں کرے، دعا کیا کرتے تقدیر کو پلٹ دیتی ہے. کیونکہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس پر سے مصیبت ٹالا دو. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں میں آپ مجبور ہیں، بعض چیزوں میں آپ مجبور نہیں. جس میں آپ مجبور ہیں اس میں آپ مسئول نہیں ہیں، اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا. مثال کے طور پہ آپ گھر کے باہر نکلے، اچانک پتھر آ کے سر پہ گرا، آپ کو خون نکلا، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے تیرے سر پہ پتھر کیوں گرا؟ اللہ پوچھیں گے؟ ایسا نہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لا یکلف، آپ اتنا کہ اللہ میں تو نہیں گرا. لیکن ایک آدمی گھر کے باہر نکلا، اپنے ہاتھ سے بنڈا اٹھا کے مارا، اب پوچھتے نہیں پوچھتے؟ اب پوچھتے. یہاں ارادہ آیا. جہاں بندے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ پوچھتے ہیں، جہاں بندے کا ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ ظلم کا ہوا؟ ارادہ کرا تو گناہ ہوا، ارادہ کیا تو ٹوائلٹ میں گیا، ارادہ نہیں ہوا تو ٹوائلٹ آتے رہتا، ٹوائلٹ پھر بھی بیٹھا ہوا رہتا کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہوا. یہ کام ہوا بچ جاؤں گا، اس کا مطلب ارادہ ہے. ارادے کا انکار میں وہی ارادے میں پکڑا جائے گا. ارادہ کیا کہ نماز پڑھوں گا، ارادہ کیا کہ نہیں. اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اب اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نیکیاں لکھنی، اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھیں گے. اگر وہ کر بھی لیا تو 10 گنا بڑھا کر. لیکن برائی کا اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ ارادے کے ساتھ ساتھ کر نہ لے. یہ اللہ نے اور ایک سہولت دی آپ کو. تو یہ سب باتیں تھی جو تقدیر سے متعلق تھی. انشاءاللہ کل میں آپ کو روح کے سفر سے متعلق آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بڑا اچھا ڈسکرپشن ہے. آدم علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت پر فرشتوں نے جو سوال کیا، پھر ابلیس کا جو مکالمہ چلا، پھر آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی، درخت کے قریب گئے، پھر اس کے بعد جو ان کی کیفیت تھی، پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ان پر روح ڈالی گئی وہ کیا کیفیت ہے، پھر اس کے بعد رحم مادر میں جو روح ڈالی جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، پھر یہ پورا سفر آخری میں جب آدمی مر جاتا ہے مرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مرنے کے بعد یہ روح آسمان جب جاتی ہے تو یہ مرنے والا اس آنکھوں سے اس روح کو کیسے دیکھتا ہے، پھر آسمان میں جا کے روح واپس آتی ہے تو خبر میں جب سوالات ہوتے ہیں تو سوالات 3 ہیں کہ 4 ہیں. پھر اس کے بعد کا پھر نیکسٹ دن ہم جو ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں لیں گے. اس کے بعد کا دن آخرت کے 10 مرحلے نے سور پھونکے جانے سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے درمیان 10 مرحلے ہیں. تو انشاءاللہ آخری دن ہم بولیں گے. انشاءاللہ کل روح کا سفر ہوگا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد قیامت کے نشانیاں، چھوٹے 52 نشانیوں کے بارے بتاؤں گا انشاءاللہ، 10 بڑے نشانیوں کے بارے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آخرت کے دن کے 10 مرحلے آپ کے سامنے میں رکھنے کے ساتھ حاصل کروں گا انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں میں گہرائی کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ، دلائل کی بنیاد پر نالج حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.